اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام یعنی جب طور پر گئے، یعنی ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا لیکن پھر 10 اضافہ ہو گیا تھا. فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لَیْلًا، پر جب انہوں نے وہ راتیں مکمل کر لی، پھر یعنی ہر رات مکمل کرنے کے بعد ایک تختی ملتی تھی، اور یہ تختی 30 راتوں کے بعد ملنا شروع ہوئی تھی. کل 10 تختیاں تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو یہ دے دی تختی وغیرہ، اس کے باوجود بھی ان قوم نے پہلے سے ہی اتخذتم العجل، بچھڑے کو معبود بنا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو پھر تم نے یعنی ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے. باوجود اس کے کہ ہزاروں تم نے نعمتیں دیکھی، اس قدر بڑی قوم سے تمہیں چھٹکارا ملا، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے یہ کیا. یہ اس کا قوم کا شروع سے یہی حالت ہے. ان پر جتنی بھی نوازشیں ہوتی رہی ہیں، اس سے زیادہ ہی ہٹ دھرم ہی رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دجال ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا وہ بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ لوگ اس سے کہیں گے اگر تو رب ہے تو پھر بارش وغیرہ برسا. تو وہ کیا کرے گا، جادو وغیرہ کے ذریعے، جیسے آج کل مصنوعی بادل وغیرہ، آج کل تو سائنس نے ہر چیز ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ سائنسدانوں نے مصنوعی بادل تیار کیے ہیں اور اس سے بادلیں وغیرہ برسائی ہیں. تو یہ اس چیز پر کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا، مصنوعی بادلوں کے ذریعے بارش برسا دے گا. اور اسی طریقے سے جب بہت سارے پھر لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس مال دولت نہیں ہے، تو اس کے پاس آلریڈی مال دولت ہوگا تو وہ ان کو دے دے گا. تو اس سے کیا ہوگا، لوگوں کی ایمان پہ جائیں گے اور اس کو وہ خدا مانیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں کہ دجال کیا ہوگا، آور کانا ہوگا، اور تمہارا رب وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور تمہارا رب تو کانا ہے نہیں ہے. اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، چونکہ معبود بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم نے کیا کیا، ان کو معاف کیا. ثم عفونا عنکم، ہم نے معاف کر دیا ان کو، یعنی تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد شاید کہ تم شکریہ ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی قرآن کریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، جس کا کیا کہتے ہیں تمام آسمانی کتابوں میں ذکر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرقان عطا فرمایا. فرقان سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موضع دیے. ان موضوعوں کے ذریعے وہ کیا کہتے تھے، حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا تھا. بہت سارے موضوع اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. ایک تو یہ تھا کہ وہ عصا مبارک تھا، جس کو پھینکتے ہی وہ اژدہا بن جاتا، اور اسی سے کیا کہتے ہیں سمندر میں راستے بھی بنے تھے. اور اسی طریقے سے اس نے سانپوں کو بھی نگل لیا تھا، جو نکلی کے سانپ تھے، جادوگر کے مقابلے میں پھینکا تھا نا. اور اسی طریقے سے جب آپ ہاتھ اپنا اس میں بغل میں یا اس کے بعد نکالتے تو وہ سفید ہو جاتا تھا. اور بہت سارے موضوعات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. تو یہ فرقان سے مراد وہ موضوع ہیں. تو فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانَ يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے موضوعات کے ذریعے کیا کیا ہے، حق کو ظاہر کیا ہے، اور جو باطل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رفع فرمایا ہے، شاید کہ تم لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا سکو. تو یہ ہماری آج تک کی تفسیر ہو گئی ہے. انشاءاللہ آگے سے پھر اگلا سبق پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.